ملکیت میں بے مثال ہے، مالکیت میں بے مثال ہے، رازقیت میں بے مثال ہے، حاضر و ناظر ہونے میں بے مثال ہے، عالم الغیب ہونے میں بے مثال ہے، علی کل شیء قدیر ہونے میں بے مثال ہے، سمیع ہونے میں بے مثال ہے، بصیر ہونے میں بے مثال ہے، حی ہونے میں بے مثال ہے، قیوم ہونے میں بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے، اللہ اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ کسی نے کہا بے مثال کیسے؟ میں نے کہا وہ خالق ہونے میں بے مثال کہ اللہ خالق کا معنی بنانے والا، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، بنانے والا اگر ہو، ہم نے مدرسہ بنایا، ہم نے مسجد بنائی، ہم نے دکان بنائی، ہم نے مکان بنایا تو ہم نے بھی ہے۔ میں نے کہا کیسے بنایا؟ کہنے لگا ہم نے مزدوروں کو بلایا، مستری کو بلایا، وقت لگایا، عمارت بنائی، پیسہ لگایا، پھر یہ مکان بن گیا۔ میں نے کہا تو نے مکان بنایا، تو نے دکان بنائی، مزدوروں کو بلایا، مستری کو بلایا، کام والوں کو بلایا، محنت والوں کو بلایا، وقت لگایا، پھر بنایا۔ کہنے لگا جی ہاں ایسے ہی ہوا۔ میں نے کہا رب خالق کیسا ہے؟ کہنے لگا کیسا؟ میں نے کہا رب نے ارادہ کیا زمین بناؤ، زمان بناؤ، مکین بناؤ، مکان بناؤ، ہواؤں کو چلاؤ، فضا بناؤ، خلا بناؤ، جمادات بناؤ، نباتات بناؤ، چرند بناؤ، پرند بناؤ، صبح بناؤ، شام بناؤ، سحر بناؤ، روشنی بناؤ، دن بناؤ، رات بناؤ، مشرق بناؤ، مغرب بناؤ، شمال بناؤ، جنوب بناؤ، عرب بناؤ، عجم بناؤ، زمین بچھاؤ، آسمان کو چھت بناؤ۔ جب رب نے ارادہ کیا میں پھول پیدا کروں، میں مہک پیدا کروں، جب ارادہ کیا تو بنایا کیسے؟ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا محنت کوئی نہیں، مزدور کوئی نہیں، مستری کوئی نہیں، نقشہ کوئی نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ خالق ہونے میں یوں بے مثال ہے، اشارہ کن سے زمین بنا دی، اشارہ کن سے زمان بنا دیا، اشارہ کن سے مکان بنا دیا، اشارہ کن سے مکین بنا دی، اشارہ کن سے ہواؤں کو چلایا، اشارہ کن سے فضا بنا دیا، اشارہ کن سے خلا بنا دیا، پوری کائنات کو اشارہ کن سے بنایا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا خالق کوئی نہیں ہے۔ وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، قرآن اس کا کلام ہے، قرآن بے مثال ہے، مجلس قرآن بھی بے مثال ہے، کیونکہ نسبت بڑی ہے۔ بات نسبت کی آ گئی تو عرض کرتا چلو، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے شان ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا رمضان المبارک بھی ایک مہینہ ہے، شوال بھی مہینہ ہے، رمضان بھی مہینہ ہے، ذی الحج بھی مہینہ ہے، رمضان بھی مہینہ ہے، ذی القعدہ بھی مہینہ ہے، رمضان بھی مہینہ ہے، محرم بھی مہینہ ہے۔ اس کے بھی 30 دن، ان کے بھی 30 دن۔ رب اعلان کرتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ زمین و زمان، مکین و مکان بنانے سے قبل رب کائنات نے اعلان فرمایا میں دنیا بناؤں گا، پھر اس میں سال بناؤں گا، سال کے 12 مہینے بناؤں گا، 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بناؤں گا۔ آسمان و زمین کے بنانے سے قبل 4 مہینوں کو عظمت دی ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں رمضان کا نام نہیں ہے، رمضان حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے حرمت والے مہینے تو 4 ہیں، لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے حرمت والے مہینوں کے پاس وہ عظمت نہیں ہے۔ جو فضیلت رمضان کو حاصل ہے محرم کو حاصل نہیں، شوال کو حاصل نہیں، ذی القعدہ کو حاصل نہیں، ذی الحج کو حاصل نہیں، محرم کو حاصل نہیں، سفر کو حاصل نہیں، کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان اتنا عظیم ہے، رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے، رمضان شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے، رمضان شروع ہو جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے روزانہ افطار و سحری
کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. سوال پیدا ہوا حرمت والے مہینوں میں رمضان شامل نہیں، لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے وہ حرمت والے مہینوں کے پاس نہیں ہے. رمضان کو یہ عظمت کیوں ملی؟ میں نے کہا رمضان عظیم نہیں تھا لیکن رمضان کو عظمت مل گئی. عظمت کیوں ملی؟ میں نے کہا رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو نسبت شوال کے پاس نہیں، ذیقعدہ کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں، محرم کے پاس نہیں. کہنے لگا رمضان کے پاس نسبت کون سی ہے؟ میں نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن رمضان میں آیا، رمضان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی. قرآن میں مثال تھا، رمضان کو بھی 12 مہینوں کا سردار بنا دیا. میں نے کہا کہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا 365 دن ہیں سال کے، لیکن ان میں ایک دن ایسا بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جی ہاں، لیلۃ القدر بھی ایک رات ہے، 364 دن بھی یہ بھی ان کی بھی راتیں ہیں، لیکن جو عظمت لیلۃ القدر کو حاصل ہے وہ کسی اور دن رات کو حاصل نہیں ہے. کیوں؟ یہ ایک رات ہے ہزاروں مہینوں سے اعلیٰ. کسی نے کہا لیلۃ القدر کو عظمت کیوں مل گئی؟ میں نے کہا لیلۃ القدر کے پاس ایک نسبت ہے جو نسبت کسی اور رات کے پاس نہیں. کہنے لگا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا اس رات میں قرآن آیا، رات کی نسبت قرآن سے جڑ گئی. قرآن بے مثال تھا، رات کو بھی بے مثال بنا دیا. جی ہاں، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے. میں نے 2 کپڑے خریدے، ایک کپڑے کو اٹھایا میں نے رومال بنایا، دوسرے کپڑے کو اٹھایا قرآن کا جزدان بنایا. دونوں کپڑے میں نے خریدے ایک ہی دکان سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی آدمی سے، ایک ہی فرد سے، ایک ہی شخص سے، ایک ہی وقت پر میں نے 2 کپڑے خریدے. اس کو رومال بنایا، اس کو قرآن کا جزدان بنایا. چند دنوں کے بعد ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، الماری پہ گیا، الماری کو کھولا، قرآن اٹھایا، جزدان اٹھایا، کپڑے کو اٹھایا، جزدان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو چوما. میں نے روکا، میں نے کہا رک، میں نے کہا یہ رومال لے لے، آنکھوں سے لگا، اس کو آنکھوں سے لگا، پھر اس کو چوم، اس کو سینے سے لگا. کہنے لگا مولانا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ جزدان بھی کپڑا ہے، رومال بھی کپڑا ہے، یہ بھی میں نے خریدا، جزدان بھی میں نے خریدا، ایک ہی آدمی سے خریدا، ایک ہی شخص سے خریدا، ایک ہی فرد سے خریدا، ایک ہی انسان سے خریدا. اس کو سینے سے لگاتا ہے، رومال کو سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ میں نے کہا قیمت بھی دونوں کا برابر ہے. کہنے لگا مولانا مانتا ہوں یہ بھی کپڑا ہے، رومال بھی کپڑا ہے، لیکن جو عظمت جزدان کو حاصل ہے اس کپڑے کو حاصل نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا رومال کے پاس وہ نسبت نہیں ہے جو جزدان کے پاس ہے. میں نے کہا نسبت کیا ہے؟ کہنے لگا اس کپڑے کی نسبت تیرے ساتھ ہے، جزدان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی. قرآن بے مثال تھا، کپڑے کو بھی کپڑوں کا سردار بنا دیا. یہاں بات نسبت کی ہو تو میں عرض کرتا چلوں، قرآن اس نسبت کو یوں بیان کرتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. قرآن نسبت کی عظمت کو بیان کرتا ہے، نسبت کی رفعت کو بیان کرتا ہے. نسبت حقیقی ہو تو عظمت ملتی ہے. صحابہ کے 2 طبقے، قرآن 2 طبقوں کا تذکرہ کرتا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. قرآن کہتا ہے صحابہ کے 2 طبقے، ایک طبقہ وہ جو
جو فتح مکہ سے قبل ابتدائے اسلام میں انہوں نے اپنی نسبت نبی کے ساتھ جوڑی، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابھی اسلام پھیلا نہیں، نبی نے اعلان کیا، مشرق والے مخالف، مغرب والے مخالف، شمال والے مخالف، جنوب والے مخالف، عرب والے مخالف، عجم والے مخالف، قریب والے مخالف، بعید والے مخالف، مکے والے مخالف، مدینے والے مخالف، شام والے مخالف، یمن والے مخالف، اپنے مخالف، پرائے مخالف۔ اس دور میں ابتدائے اسلام میں کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے، نبی کے ساتھ ان کی نسبت جڑ گئی، مشکل دور میں نسبت جڑ گئی۔ قرآن کہتا ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو ابتدائے اسلام میں نبی کے ساتھ جڑ گئے صحابہ میں، دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام کو طاقت ملنے کے بعد مدینے میں قوت حاصل ہونے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کے ساتھ جڑ گئے، گویا دو طبقے ہو گئے، ایک کو نسبت مل گئی پہلے، ایک کو نسبت مل گئی بعد میں، پہلے والے بھی صحابہ، بعد والے بھی صحابہ، ان کو نسبت پہلے ملی، ان کو نسبت بعد میں ملی۔ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجہ، جن کو نسبت نبی سے پہلے مل گئی، کہتا ہے اولئک اعظم درجہ، ان کے درجات بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ ربا ان کی نسبت پہلے والوں کے پاس بھی ہے، نسبت بعد والوں کے پاس بھی ہے، یہ پہلے والے بعد والوں سے درجات میں بلند کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہوں نے پہلے نسبت جوڑی وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، نسبت کی وجہ سے ان کو آزمایا گیا، وہ ڈٹ گئے، نسبت کی وجہ سے انگاروں پر پہل والوں کو لٹایا گیا، تختے دار پہ چڑھایا گیا، گھروں سے نکالا گیا، مال ان سے چھین لیا گیا، دولت ان سے چھین لی گئی، بچوں سے ان کو جدا کیا گیا۔ کہتا ہے جو پہلے آئے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، رب اعلان کرتے جن کو نسبت پہلے مل گئی تھی، نسبت بعد والوں کے پاس بھی ہے، پہلے والوں کے پاس بھی ہے، لیکن پہلے والوں کو وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ذبح کیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں آزمایا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ذبح کیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں تشدد کیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ان پر ظلم کیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ان کو گھروں سے نکالا گیا، وہ تختے دار پہ چڑھے، پیچھے نہیں ہٹے، انگاروں پر لیٹے، پیچھے نہیں ہٹے، ظلم سہ لیا، پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے اعظم درجہ، ان کے درجات بہت بلند ہے۔ ربا جن کی نسبت نبی سے بعد میں جڑ گئی وہ محروم ہو گئے، فرمایا نہیں، نسبت کی اپنی عظمت ہے، اولئک اعظم درجہ، جن کو نسبت پہلے مل گئی ان کے درجات تو بہت بلند ہے، جن کو نسبت بعد میں مل گئی محروم وہ بھی نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جن کو نسبت پہلے مل گئی وہ بھی جنتی ہے، بعد میں مل گئی وہ بھی جنتی ہے۔ نسبت اتنی بڑی چیز ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ ہم میں صحابہ میں کیا فرق ہے، میں کہتا ہوں یہی فرق ہے، ان کو نبی سے وہ نسبت حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن کہتا ہے پہلے صحابی بننے والے بھی جنتی، بعد میں صحابی بننے والے بھی جنتی، کیونکہ جو نسبت ان کے پاس ہے پیران پیر کے پاس نہیں، علی حجویری کے پاس نہیں، معین الدین چشتی کے پاس نہیں، امام اعظم کے پاس نہیں، امام شافعی کے پاس نہیں، امام مالک کے پاس نہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں، قطب کے پاس نہیں، ابدال کے پاس نہیں، صحابہ کے پاس وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت یہ ہے، ہم نے مدینے کو دیکھا ہے، صحابہ نے مدینے والے کو دیکھا ہے، اور یہ نسبت اتنی بڑی ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت ہے، آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمہ،
रआनी और रआ मन रआनी। आका ने फरमाया मेरी निस्बत इतनी बड़ी है, मुझे देखने की निस्बत इतनी बड़ी है, जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा वो भी जन्नती है, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती है। यानी अबू बकर ने नबी को देखा, अबू बकर जन्नती, उमर ने नबी को देखा, उमर जन्नती, उस्मान ने नबी को देखा, उस्मान जन्नती, अली ने नबी को देखा, अली जन्नती, मुआविया ने नबी को देखा, मुआविया। जरा जोर से और जोर से, जरा उनको जलाकर थोड़ा थोड़ा तड़पाकर तुम पूछते हो कि मुआविया का मकाम पूछते हो। अरे मुआविया तो मुआविया है, हमारा अकीदा ये है मुआविया तो जन्नती है, मुआविया को देखने वाला भी जन्नती है। बात निस्बत की हो रही, जब बात निस्बत की है तो अर्ज करता चलूं, निस्बत की बड़ी अजमत है। मैं आता हूं कुरान की तरफ आता हूं, थोड़ा सा निस्बत आपके सामने रखूं। निस्बत बड़ी चीज होती है, इसकी वजह से बड़ी अजमत मिलती है। देखो ना, आपके लांडी का पानी भी पानी है, मेरे लियारी का पानी भी पानी है, आबे जमजम भी, जोर से और जोर से, जी हाँ, चश्मे का पानी भी पानी, कुएं का पानी भी पानी, अबशार का पानी भी पानी, दरिया का पानी भी पानी, जमजम भी पानी। लेकिन जो अजमत जमजम को हासिल है वो कराची के पानी को, लाहौर के पानी को, पेशावर के पानी को, चतराल के पानी को, गिलगित के पानी को हासिल नहीं है। जी हाँ, आबे जमजम का एक कतरा ले आओ, एक कतरा दरिया अजमत में कतरे का मुकाबिला न कर सके, कुआं उस कतरे का मुकाबिला न कर सके। पानी में भी है, पानी ये भी है, लेकिन बड़ा फर्क है। ले आओ आबे जमजम ले आओ, एक गिलास में रख दे, दूसरे गिलास में कराची का पानी रख दे, दूसरे गिलास में चश्मे का पानी रख दे। 6 महीने के बाद देख लेना, कराची का पानी बदल जाएगा, चश्मे का पानी बदल जाएगा, दरिया का पानी बदल जाएगा, आबे जमजम नहीं बदलता। किसी ने कहा मौलाना जमजम बदलता क्यों नहीं है, वो भी पानी है। चश्मे का पानी बदल गया, आबशार का पानी बदल गया, दरिया का पानी बदल गया, कराची का पानी बदल गया। आबे जमजम का रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, बू नहीं बदलती, और रंग क्यों नहीं बदलता, पानी में भी है। मैंने कहा आबे जमजम के पास एक निस्बत है, वो निस्बत दरिया समंदर चश्मे के पानी के पास नहीं है। कहने लगा वो निस्बत क्या है, मैंने कहा वो निस्बत ये है, आबे जमजम को एक नबी की एड़ी लगी है, एक नबी की, एक नबी की, खुदा की कसम नबी की एड़ी में इतना कमाल है। हजारों साल गुजर गए, आबे जमजम नहीं बदलती, एक नबी की एड़ी लगी। वो कितना बड़ा बेईमान है, कितना बड़ा दज्जाल है, कितना बड़ा ये नुत्फे हराम है, ये कितना बड़ा हरामी है, ये कितना बड़ा काफिर है, जो कहता है नबी के जाने के बाद अबू बकर बदल गए, उमर बदल गए, उस्मान बदल गए, अली बदल गए, सहाबा बदल गए, तुझे हया नहीं आई। एक आग पानी को एक नबी की एड़ी लगी, हजारों साल गुजर गए, जमजम नहीं बदला। तू कहता है सिद्दीक बदल गया, सिद्दीक को इमामुल अंबिया का सीना लगा है। अरे उमर को नबी का सीना लगा है, इमामुल अंबिया का सीना लगा है। एड़ी लगे, पानी नहीं बदलता,
سینہ لگ جائے ابو بکر بدل جائے گا؟ زور سے زور سے زور سے زور سے. کہنے لگا نہیں بدل گئے تھے. میں نے کہا کتنے رہ گئے تھے؟ کہنے لگا نبی کے جانے کے بعد صرف 3 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ میں نے کہا پکا ہے؟ کہنے لگا پکا ہو. میں نے کہا پھر پوچھ رہا ہوں 3 ہی رہ گئے تھے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اگر 3 رہ گئے تھے، یہ روم تیرے باپ نے فتح کیا تھا، ایران تیری ماں کو جہیز میں ملا تھا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ 3 آدمی روم فتح کر سکتے؟ ایران فتح کر سکتے؟ تو نے تو کہا کہ 3 رہ گئے تھے، پھر مجھے کہنے دیجئے 3 رہ گئے تھے، روم تیرے باپ نے فتح کیا، ایران تیری ماں کو جہیز میں ملا، افغانستان تیری بہن کو مدعا کے بدلے میں ملا ہے. اگر نہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا وہ بدلے نہیں تھے، کائنات کو بدل کر رکھ دیا تھا. آج بھی یہ بچے قرآن سینے میں اتار کر بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ صحابہ کا فیضان ہے. یہ قرآن ویسے ہوا کے ذریعے نہیں آیا، یا یہ ہوا لے کر آئی تھی دور سے. یہ بخاری، یہ مسلم، یہ نسائی، یہ ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتابیں یہ مکہ سے مدینے سے خود اڑ کر آئی تھی دور سے. کوئی تو تھے نا جنہوں نے نبی سے قرآن سنا، سینے میں اتارا، اوراق میں لکھا اور چل پڑے. چلتے چلتے پھٹے میں پہنچے، چلتے چلتے شنکر میں پہنچے، چلتے چلتے راجن پور میں پہنچے، چلتے چلتے 4 سدہ میں پہنچے، چلتے چلتے مجگور میں پہنچے، چلتے چلتے شاہراہوں میں پہنچے، چلتے چلتے دیہاتوں میں پہنچے، چلتے چلتے پہاڑوں میں پہنچے. جب پیچھے جاؤ گے، پوچھو گے، دیکھو گے، پڑھو گے، تمہیں نظر آئے گا یہ سب کچھ دنیا کو دینے والے صحابہ ہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ نسبت بڑی چیز. نسبت نسبت بس خلاصہ کرنے لگا ہوں. نسبت بڑی چیز ہے. ان چھوٹے چھوٹے مننے سے بچے، یہ معصوم سے بچے، یہ نورانی بچے، ان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی. جب قرآن سے جڑ گئی تو نسبت نے ان بچوں کو بدل دیا ہے. کسی نے کہا مولانا ان بچوں کو کیسے بدلا؟ بچے تو ہمارے گھروں میں بھی ہیں، حافظ نہیں تو کیا ہے، قاری نہیں تو کیا ہے. یہ بچے میرے بچے یہ گلی میں کھیلتے تو ساتھ ہیں، چلتے تو ساتھ ہیں، یہ بدلے کیسے؟ میں نے کہا تیرا بچہ بچہ ہے، یہ بچے نہیں ہیں. بچے ان لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بچہ تو تیرا بچہ ہوگا جو اسکول جا رہا، یہ بچے نہیں ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ تو چلتے پھرتے قرآن بچے ہیں. جس کو تو حافظ القرآن کہتا ہے، قاری القرآن کہتا ہے، میں اس کو حافظ القرآن نہیں کہتا، قاری القرآن نہیں کہتا، میں اس کو چلتا پھرتا قرآن کہتا ہوں. میں بولتا ہوا قرآن کہتا ہوں، میں سنتا ہوا قرآن کہتا ہوں، میں سناتا ہوا قرآن کہتا ہوں، میں مسکراتا ہوا قرآن کہتا ہوں. کیونکہ جب نسبت قرآن سے جڑ گئی، قرآن نے بچے کو بدل کر قرآن بنا دیا. بچے کو بدلا، قرآن بنا دیا. کہنے لگا مولانا تو نے بچے کو قرآن کہا. میں نے کہا تو نے ورق کو جو قرآن کہا، تو نے کاغذ کو جو قرآن کہا. کہنے لگا نہیں، میں ورق کو قرآن نہیں کہتا، میں کاغذ کو قرآن نہیں کہتا. میں نے کہا قرآن لے آؤ.
قرآن لے آیا، میں نے ایک برق اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ کاغذ ہے، یہ برق ہے۔ کہنے لگا مولانا یہ برق پہلے تھا، کاغذ پہلے تھا، الفاظ قرآن برق پہ آئے، برق قرآن کاغذ پہ آئے، کاغذ قرآن۔ میں نے کہا یہی تو میں بتا رہا ہوں، الفاظ قرآن برق میں آئے، برق قرآن کاغذ میں آئے، کاغذ قرآن بچے کے سینے میں آ گئے تو بچہ قرآن بن گیا۔ رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو میں نے اتارا۔ رب نے فرمایا حفاظت میں کروں گا۔ ربا کیسے کریں گے؟ برق پہ لکھ کر؟ فرمایا نہیں۔ کاغذ پہ لکھ کر؟ فرمایا نہیں۔ لوہے پہ لکھ کر؟ فرمایا نہیں۔ پیتل پہ لکھ کر؟ فرمایا نہیں۔ کپڑے پہ لکھ کر؟ فرمایا نہیں۔ ربا آپ قرآن کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر آپ برق پہ لکھیں گے مٹا دیا جائے گا، کپڑے پہ لکھیں گے پھاڑ دیا جائے گا، لکڑی پہ لکھیں گے جلا دی جائے گی، لوہے پہ لکھیں گے پگھلا دیا جائے گا۔ لکڑی پہ لکھے قرآن محفوظ نہیں، لوہے پہ لکھے قرآن محفوظ نہیں، پیتل پہ لکھے قرآن محفوظ نہیں، کاغذ پہ لکھے قرآن محفوظ نہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، میں قرآن کی حفاظت کروں گا، بلکہ میں مدرسہ ابو ذر غفاری سے ایک بچے کو اٹھاؤں گا، اپنا قرآن اس کے سینے میں اتاروں گا، اتار کر بچے کو قرآن بنا کر قرآن کی حفاظت کروں گا۔ اب کوئی قرآن کو مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا، توڑنا چاہے توڑ نہیں سکتا۔ حافظ القرآن کے سینے میں قرآن ہے، سینہ چیر اندر دیکھ قرآن موجود ہے، نظر آئے گا نہیں، مٹائے گا کیسے؟ نظر آئے گا نہیں، توڑے گا کیسے؟ مٹانے کے لیے نظر آنا ضروری ہے، توڑنے کے لیے نظر آنا ضروری ہے۔ سینے پہ قرآن ہے، اندر قرآن ہے، چیر کر پھینک نظر آئے گا نہیں، کوئی مٹا نہیں سکتا، نظر آئے گا نہیں، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کسی نے کہا مولانا اگر خدا نخواستہ حافظ القرآن کا ہاتھ کاٹ دیا جائے قرآن ختم ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں نہیں؟ میں نے کہا زبان سے قرآن لکھ کر بتائے گا۔ کہنے لگا اگر زبان کاٹ دی جائے قرآن ختم ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہاتھ سے لکھ کر بتائے گا۔ کہنے لگا خدا نخواستہ حافظ القرآن کا ہاتھ کاٹ دو، زبان کاٹ دو، پھر قرآن ختم ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں نہیں؟ میں نے کہا سامنے کوئی دوسرا پڑھے گا، سر کا اشارہ کر کے بتائے گا صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا حفاظت کا انتظام میں یوں کروں گا، اور اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا۔ 10 سال کا بچہ حافظ القرآن ہے، 60 سال کا بابا بھی حافظ القرآن ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے آنکھوں بالوں میں بھی حافظ القرآن ہے، نابینوں میں بھی حافظ القرآن۔ اتنا آسان بنا دیا۔ کبھی غور تو کریں، کوئی قوم ایسا نہیں جس میں حافظ القرآن نہ ہو۔ پختونوں میں حافظ القرآن، سندھیوں میں حافظ القرآن، بلوچیوں میں حافظ القرآن، پنجابیوں میں حافظ القرآن، سرائکیوں میں حافظ القرآن، گلگتیوں میں حافظ القرآن، غریبوں میں حافظ القرآن، امیروں میں حافظ القرآن، تاجروں میں حافظ القرآن، بلکہ میں نے دیکھا ہے داڑھی منڈوں میں حافظ القرآن، داڑھی بالوں میں حافظ القرآن، بلکہ میں نے دیکھا ہے گناہگار اور فاسقوں میں بھی حافظ القرآن، متقیوں میں بھی حافظ القرآن، نیک لوگوں میں حافظ القرآن، میں نے لیاری کے ڈاکوؤں میں بھی حافظ القرآن دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکہ مارنا کوئی اچھی بات ہے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ڈاکو کے سینے میں جاتا ہے، شیعہ کے سینے میں نہیں جاتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ڈاکو بھی شیعوں سے اچھا ہے۔ ان بے ایمانوں کو قرآن یاد ہوتا نہیں۔ ہمارے ہاں 10 سال کا بچہ
حافظ القرآن ہے لیکن ان کا علامہ ہوگا، دنیاوی باتیں کرے گا، زبان قینچی کی طرح چلے گی، جب قرآن کی باری آئے گی قرآن ان کے سینے میں جاتا نہیں، زبان چلانا چاہے تو قرآن زبان پہ چلتا نہیں۔ ان کے علامہ جیسے قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمارے دیہات میں بوڑھی مائیاں بھی ان سے اچھا قرآن پڑھ لیتی۔ کسی نے کہا مولانا ہمارے ہاں 10 سال کا بچہ بھی حافظ القرآن ہوتا ہے، 90 سال کا بوڑھا بھی قرآن پڑھتا ہے، اس بڑھاپے میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ان کے علامہ کو قرآن یاد ہوتا کیوں نہیں؟ 2 آیتیں مشکل سے یاد کر لیں، زبان پہ قرآن چڑھتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بات کو سمجھو، ہمارے سینے میں، ہمارے بچوں کے سینے میں صرف قرآن نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے بچوں کے سینوں میں جامع قرآن کی محبت ہے، کاتب قرآن کی محبت ہے، ناشر قرآن کی محبت ہے، قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے، قرآن کو پھیلانے والا عثمان غنی ہے، قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ ہمارے بچوں کے سینوں میں ابو بکر کی محبت ہے، عثمان کی محبت ہے، معاویہ کی محبت ہے، کاتب قرآن کی محبت ہے، ناشر قرآن کی محبت ہے، جامع قرآن کی محبت ہے۔ اس لیے ان کے سینوں میں، ہمارے سینوں میں قرآن آتا ہے، ان کے سینوں میں جامع قرآن کی محبت نہیں، ناشر قرآن کی محبت نہیں، کاتب قرآن کی محبت نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے جاؤ میں بھی تمہارے سینے میں آتا نہیں، کہا کہ اگر چاہتے ہو میں تمہارے سینے میں آ جاؤ، ابو بکر کی محبت دل میں لاؤ، عمر کی محبت لے آؤ، عثمان کی محبت لے آؤ، معاویہ کی محبت لے آؤ۔ ان میں کوئی قرآن کو جمع کرنے والا، کوئی لکھنے والا، کوئی پھیلانے والا ہے، اس لیے ان کے سینوں میں قرآن جاتا نہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو بھی قرآن حفظ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ایک مدرسے سے صرف 1 سال کے اندر قاری یار محمد صاحب کے پاس پڑھنے والے 45 بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کروں گا۔ بچوں کی عظمت یہاں، یہ عام بچہ نہیں، نسبت قرآن سے جڑ گئی تو اتنا عظیم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات ایک حافظ کو بلائیں گے، کہیں گے ایک بندہ ادھر آجا، بندہ قریب جائے گا، حافظ القرآن قریب جائے گا، رب فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا۔ اے مدرسہ ابو ذر غفاری کے طالب علم، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ اور ان حافظ القرآن کے جو والدین ہیں، ان کو تاج پہنایا جائے گا، تخت پہ بٹھایا جائے گا، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یقیناً نبی ہیں، ولی ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کوئی بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہر انسان پریشان ہے، لیکن تم تخت پر تاج پہنے ہوئے ٹیک لگائے بیٹھے ہو، یہ عظمت کیوں ملی؟ تم نبی ہو؟ کہیں گے نہیں۔ ولی ہو؟ کہیں گے نہیں۔ کتب ہو؟ کہیں گے نہیں۔ ابدال ہو؟ کہیں گے نہیں۔ سوال ہوگا یہ عظمت کیوں ملی؟ کہیں گے ہم ولی کتب ابدال نہیں، حافظ القرآن کے والدین ہیں۔ اس لیے میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، عزیز وقارب کو، ادارے کے محتمم کو، انتظامیہ کو اور اس کے مدرسین کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، بولنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا۔